میں سوچ رہا تھا کہ جو سننے والے ہوتے ہیں وہ خوش قسمت زیادہ ہوتے ہیں یا سنانے والے. پھر سوچ سوچ کے میں اس بات پہ آیا، ہو سکتا ہے کہ سنانے والوں میں سے، چاہے وہ بیان کرنے والا ہو چاہے نعت والا، ان میں سے اگر کسی کو موقع نہ ملے، بالکل اب وہ جب آیا 2 گھنٹے 3 گھنٹے بیٹھا، کسی نے نعت کے لیے نہیں بلایا، بیان کے لیے نہیں بلایا، اب جب وہ جائے گا نا تو گھر ہو سکتا ہے وہ گھر جا کے بتائے آج محفل کا مزہ نہیں آیا. ہو سکتا ہے یار مزہ نہیں آیا آج. اس کا مطلب ہے مزہ یہ تھا کہ اگر میں سامنے آؤں تو مزہ تھا. جبکہ ہم سب مرید ہیں حضور غوث اعظم کے. تو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک دن یہ 70,000 کے مجمع میں تقریر کر کے جا رہے تھے. تو راستے میں تقریر کرنے کے بعد جب جا رہے تھے واپس، تو دور ایک راستے میں بابا ملا بوڑھا. بولا یا غوث اعظم کہاں سے آ رہے ہیں؟ کہا فلان جگہ تقریر کر کے. کہا میں نے بھی تو تقریر سننی تھی آپ کی، تو میں تو محروم رہ گیا. تو حضور غوث اعظم نے جو تقریر 70,000 کے مجمع میں کی اس اکیلے کو سنا دی. اب اخلاص دیکھنا پڑے گا. اللہ کرے ہمارے سارے بیان کرنے والے سارے نعت خانوں میں صحیح معنوں میں اخلاص آ جائے. موقع ملے یا نہ ملے، کبھی دل میں تھوڑا سا بھی یہ نہ آئے شائبہ کہ آج مزہ آیا کہ مزہ نہیں آیا. ایک بندہ فوت ہو گیا، کسی نے پوچھا ما افعل اللہ بکا، اللہ نے کیا تیرے ساتھ معاملہ کیا؟ بولا کہ ساری زندگی کی نیکیاں اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوئی، لیکن ایک محفل میں آیا، میں پیچھے پیچھے بیٹھا ہوا تھا، کسی بات پہ رونا آتا پر رو نہیں سکتا تھا، میری آنکھ میں آنسو بنتا اور ادھر ہی ختم ہو جاتا. اللہ تعالی نے اس آنسو کے صدقے مجھے معاف کر دیا. اب ہمیں we should ponder about it. ہمیں اس پہ تھوڑا غور کرنا چاہیے کہ اگر کسی کو بلایا جاتا ہے تو اگر نہ موقع ملے نا تو اس کو واقعی صحیح معنوں میں ایک ذہن بنا لینا چاہیے کہ میں تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے محفل میں گیا تھا. یہ کیا ہو گیا، مجھے موقع ملے یا نہ ملے، بس میرا رب راضی ہو جائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. میرے تھک گئے بیچارے ہیں نا. صلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ. میں یہ 2 حکایتیں بیان کر کے آپ کی ذہن بنا لوں کہ بیان کو کیسے سنا جاتا ہے. تو ایک بندے کا خزانہ گم ہو گیا، اس نے کہیں رکھا، اس کو یاد نہیں آتا تھا. وہ کسی بزرگ کے پاس تشریف لے گئے اور عرض کی حضور میرا خزانہ گم ہو گیا ہے، مجھے کوئی وظیفہ عطا فرما دیں. تو بزرگوں نے بڑا پیارا وظیفہ عطا کیا. اللہ کے اس وظیفے پہ ہم سب بھی عمل کرنے والے بن جائیں. انہوں نے بولا کہ 5 وقت کے نمازی بن جاؤ. کاش ایسا ہو جائے، ہم سارے سنی نمازی بن جائیں، کاش. اب انہوں نے کہا کہ 5 وقت کی نماز پڑھنا، گھر جا کے عشاء کی نماز کے بعد 100 نفل پڑھنا. 100 نفل جیسے پڑھو گے نا تو انشاءاللہ تمہیں وہ جو گم شدہ خزانہ وہ یاد آ جائے گا. ابھی گھر گیا نماز پڑھنے کے بعد تو جا کے اس نے نفل پڑھنا شروع کیا. اب جیسے نفل پڑھنے لگا 12 رکعتیں ہی پڑھی تھی تو اس کو نا وہ خزانہ جو گم ہو گیا تھا اس کو یاد آگے کہاں رکھا. بڑا خوش ہوا. صبح بزرگ کی بارگاہ میں گیا، عرض کی حضرت ماشاءاللہ آپ نے بڑا پیارا وظیفہ عطا کیا، ابھی تو میں نے 12 نفل ہی پڑھے تھے کہ مجھے خزانہ یاد آ گیا. بزرگ مسکرانے لگے. کہا حضرت کس بات پہ مسکرا رہے؟ کہ اس بات پہ مسکرا رہا ہوں کہ مجھے پتا تھا کہ شیطان تمہیں 100 نہیں پڑھنے دے گا. بیچارے کتنے لوگ ہوتے ہیں محفل میں آتے ہیں، مسجد کے امام صاحب سے پوچھتے ہیں صبح نمازی کتنے تھے؟ 10. محفل میں کتنے تھے؟ 100. صبح وہی 10 ہوتے ہیں، رزلٹ نہیں آتا. Here's the problem is to be کہ یہاں جو مسئلہ ہے کہ ہمارا رزلٹ نہیں بن رہا، کہ ہماری سنیوں کی جو تعداد ہے نمازیوں کی وہ بڑھنی چاہیے تھی، وہ نہیں بڑھ پا رہی ہوتی. اس پہ کرٹیسزم ہو رہا ہے.
اور برداشت ہمیں کرنا پڑتا ہے. مولوی اور رات ساری تسی بیان کر دے ہو, تھوڑے نمازی تے ودے نہیں, اسی ادھر کی جواب دئیے, اینج کر جاندے ہیں. کی کریے انہوں نے, کی کہیے, اسی نعرے لاندے ہیں بڑے. یعنی کہ یہ ایک المیہ بنتا جا رہا ہے. اور وہ ایک حکایت میں پڑھا کہ کتا ایک دن میں 1000 مرتبہ شکر کرتا ہے, اللہ تو نے مجھے کتا بنایا, سور نہیں بنایا. اور سور ایک دن میں 1000 مرتبہ شکر کرتا ہے, اللہ تو نے سور بنایا, کسی بے نمازی کے قریب گزرنے والا نہیں بنایا. استغفر اللہ. خود امیجن کریں تھوڑے سے لمحات کے لیے کہ ہماری اصل منزل آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز, سرکار کے قلب اطہر کو خوشی دینی نماز. اور ہم لوگ نعرے لگائیں, وائی ناٹ, کیوں نہیں, وی شوڈ سیلیبریٹ دیز فیسٹیولز. ہمیں یہ تہوار منانے چاہیے, ضرور منانے چاہیے, لیکن حقیقت میں ان کے منانے کا مقصد کیا ہے, آپ ڈیسٹینیشن کیا ہے, ہماری منزل کیا ہے. ہم نے تو اپنے اندر کوئی ریولیوشن, انقلاب لانا ہے, کوئی تبدیلی لانی ہے. اب تبدیلی لائے بغیر کہاں کیا کریں گے ہم. ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں کو پتہ لگ گیا, ان بچوں کو اٹ مینس دے آر ٹوٹلی اویئر, ان کو پتہ لگ گیا ہے شاید کہ ہمارا بیچ میں کوئی بڑا بیٹھ جائے نا, تو بچوں کو چپ کریں تو بیچ میں ایک بڑا بیٹھ جائے. اب ہمارے ان بچوں کو پتہ لگے شاید دکان پہ جانا بہت ضروری ہے, آفس پہ جانا بہت ضروری ہے, اسکول کالج جانا بہت ضروری ہے, اور اس طرح کی محافل کرنا بھی شاید ضروری ہے, لیکن مسجد میں نہ بھی جو کوئی ٹینشن نہیں, ان بچوں کے ذہن میں بٹھا رہے ہیں. تو میٹھے اس ٹائم بھائیو بیان کو توجہ سے سنیے گا. اللہ تعالی ہمیں اس بیان کی برکتیں نصیب فرمائے, آمین. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ روزانہ 100 بار درود پاک پڑھتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ بندہ دوزخ کی آگ سے آزاد ہے. اسے فضیلت کے لیے سمجھیں, اور دوزخ سے آزادی کے لیے انشاءاللہ ہم نیکیاں بھی کریں گے, نمازی بھی بنیں گے, اور انشاءاللہ اپنا عقیدہ بھی مضبوط رکھیں گے انشاءاللہ. آئیے درود پاک پڑھ لیتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے پیارے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو, ہمیں بارہا مقامات پہ ہمارے عام جو بیچارے سبجیکٹس ہوتے, عام لوگ ہوتے ہیں, عام رعایا ہوتے ہیں, عام عوام ہوتی ہیں, ان سے کوئی بندہ کہتا ہے اور وہ اس انداز سے بولتا ہے, وہ بیچارہ ان پڑھ ہوتا ہے یا اتنا عقیدہ مضبوط نہیں ہوتا, وہ پھنس جاتا ہے ان کی باتوں پہ. اگر کوئی کہتا ہے معاذ اللہ آپ کو کہ سرکار تو ہماری جیسے ہے, معاذ اللہ, اگر کوئی آپ کو ایسے بولتا ہے کہ سرکار تو میرے بڑے بھائی جیسے ہیں, ٹھیک اس طرح کی کوئی گفتگو کرتا ہے, آپ بھی تھوڑے سے مضبوط ہو جائیں. انہیں کہیں ٹھیک ہے آپ بخاری شریف کو مانتے ہو, بولے کہ یس میں مانتا ہوں. آپ بولے بخاری شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 504 پہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے مکے جانے گئے, راستے میں حدیبیہ کے مقام پر رکے. سرکار کے ساتھ 1400 صحابی تھے, ایک روایت میں 1500 تھے. سرکار رکے, جو کنویں میں پانی تھا صحابہ نے اس کو استعمال کیا, پیا, وہ پانی ختم ہو گیا. سرکار نے ایک صحابی کو بلایا, کہا کہ پیالہ لے کر آئے. صحابی پیالہ لے کر آئے. Here to be imagine just some moments, کچھ لمحے کے لیے تھوڑا سوچے. معاذ اللہ اگر صحابی کی یہ سوچ ہوتی, سرکار پیالہ منگوا کر کیا کر سکتے, میں بھی پانی نہیں نکال سکتا, سرکار بھی نہیں نکال سکتے. نہیں, ان کی یہ سوچ نہیں تھی. ان کو پتا تھا کہ سرکار پہ اللہ کا خصوصی کرم ہے, سرکار جو چاہے اللہ کے کرم کے ساتھ کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے پہ بہت کچھ عطا کیا, ایسے نہیں اللہ تعالیٰ نے کو دونوں جہاں کے لیے رحمت للعالمین بنا دیا. اب صحابی گئے پیالہ لے کر آئے, سرکار نے اپنا ہاتھ میں رکھ رکھا, پانی کے چشمے انگلیوں سے جاری ہوئے, صحابہ نے پانی پیا, یہ واقعہ ہو گیا. اب جو صحابیوں نے پانی پیا ان میں سے ایک صحابی کہیں دور گیا, جا کے یہ واقعہ سنایا. کہتا ہے کہ ایک جگہ پہ ایسے ہوا کہ ہم اکٹھے تھے, پانی کم ہو گیا, سرکار نے پیالہ منگوایا. سنا کون رہا ہے؟ صحابی. تھوڑا سا غور کریں, صحابی سنا رہا ہے, سامنے صحابی ہے, تو اکٹھے تھے, پانی ختم ہو گیا, سرکار نے پیالہ منگوایا, سرکار نے ایسے ہاتھ رکھا, پانی کے چشمے جاری ہوئے. نہ ہم 1400 تھے, یہ تقریباً 1500 ہوں گے. اب سناتے سناتے اس نے یہ 2 فگر بولے, ہم 1400 تھے یا 1500, اتنے تھے. لیکن سنانے والے صحابی کے ذہن میں فوراً آیا کہیں وہ یہ لفظ نہ بول دے, بس اتنا نہ کہہ دے. اس نے پھر فوراً کہا سنانے والے نے, لو کان مئۃ الف لقطفنا کما قال, کہ خدا کی قسم اگر ہم 1 لاکھ بھی ہوتے تب بھی پانی کفایت کر جاتا. اب اس حدیث کو اگر ہم سائنس کے آئینے میں لے کر آئیں, اگر اس حدیث کو ہم سائنس کے آئینے میں لے کر آئیں, کیونکہ 21ویں صدی ہے, ہماری کتنی جنریشن پڑھی لکھی ہوتی ہے, وہ بولتے ہیں معاذ اللہ, یہ کہتے ہیں مولویوں کی باتیں, حالانکہ بخاری شریف کا حوالہ ہے, ٹھیک ہے نا, اس کو سب مانتے ہیں, کوئی ایسا مسئلہ نہیں جو اس سے کنارہ کشی کر سکے.
اب اس حدیث کو اگر لے آتے ہیں اور وہ پرسن جو کہتے ہیں آئی ریزمبل لائک ہولی پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں سرکار جیسا ہوں، میں سرکار سے ملتا جلتا ہوں، اب اس بندے کو بتائیں کہ تمہارے وجود سے اور ایک عام بندے کے وجود سے 5 قسم کا پانی خارج ہوتا ہے. خلق من ماء دافق یخرج من بین الصلب والترائب، بندے کی پیٹھ سے اور ماں کی چھاتی سے مل ملا کے ایک لطفہ پیدا ہوتا ہے جس سے بندے کی پیدائش ہوتی ہے. یہ بھی پانی ہے، نہ تو وضو ہوتا ہے نہ غسل اور نہ ہی اس کو پینے کے استعمال کیا جاتا ہے. بندے کے جسم سے پیشاب خارج ہوتا ہے اور یہ بھی استعمال کے قابل نہیں. بندے کے جسم سے پسینہ خارج ہوتا ہے، اس میں بھی 90% پانی ہوتا ہے، باقی یورک ایسڈ وغیرہ ہوتا ہے اور نہ یہ تو پیا جاتا ہے، نہ اسے وضو ہوتا ہے نہ غسل ہوتا ہے. بندے کے جسم سے خون خارج ہوتا ہے، اس میں بھی 90% پانی، نہ یہ پیا جاتا ہے نہ وضو نہ غسل. تو بندے کے جسم سے پیپ خارج ہوتی ہے، اس میں بھی پانی ہوتا ہے، نہ پیا جاتا ہے نہ وضو نہ غسل. الٹرنیٹلی ہم یہ متبادل ہمیں پتہ لگا کہ بندے کے جسم سے 5 قسم کا جو پانی خارج ہوتا ہے، نہ وضو نہ غسل نہ ہی پیا جاتا ہے. لیکن سرکار کے جسم اطہر سے جو پانی نکلا، صحابہ نے وضو بھی کیا، پیا اور غسل بھی کیا. پھر ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم سرکار جیسے ہیں؟ اور بندے کا اگر وزن ہو 75 کلو، سائنس has proved، سائنس نے ثابت کیا 75 کلو وزن میں سے صرف 35 کلو پانی نکل سکتا ہے. اس کے خون سے، اس کی ہڈیوں سے پورا نچوڑ کر سارا کتنا بن سکتا ہے اس کا 35 کلو پانی. اب صحابہ کہتے ہیں اگر ہم 1 لاکھ بھی ہوتے تب بھی پانی کفایت کر جاتا. پیا، غسل کیا، جانوروں نے پیا، وضو کیا، کتنا پانی استعمال ہوا ہوگا. آگے بڑھتے ہیں. حضرت عمر کے بارے میں انگریزوں نے اپنی کتاب میں لکھا اگر اللہ تعالیٰ ایک اور عمر پیدا کر دیتا تو اس دنیا میں صرف مذہب اسلام ہوتا، کوئی اور مذہب ہی نہ ہوتا. اس وقت کی پوری زمین کے اوپر اگر اکاؤنٹیبلٹی کی جائے تو تقریباً 150 ملک ایسے بنتے ہیں جن پہ حضرت عمر حکومت کیا کرتے تھے. حضرت عمر کی فقاہت کے بارے میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر اگر میرے بعد کوئی نبی آتا تو اے عمر تو آتا. اب ذرا غور سے چلیں. حضرت عمر کی اتنی ذہانت، اتنی فقاہت کہ ان کی تلوار کو دیکھ کر کافر کانپے. اب حضرت عمر کو دیکھیں، مدینے کی سرزمین پر کھڑے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے زلزلہ آیا، ہاتھ میں سوٹی تھی، سوٹی کو زمین پر مارا اور کہا اے زمین تمہیں پتہ نہیں کہ تمہارے اوپر کون کھڑا ہے؟ عمر کھڑا ہے. کیا عمر نے کبھی انصاف نہیں کیا؟ ایسی زمین رکی کہ آج تک مدینے کی زمین پہ زلزلہ نہیں آیا. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں اتنا ذہین، اتنا فتین ہو کر، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا جید صحابی ہو کر، اشرف و بشرا ہو کر، اور اتنی ذہانت والا ہو کر، اتنا پیارا صحابی ہو کر، کیا اس کو معلوم نہیں تھا that I am talking with a non-living thing کہ میں تو زمین بے جان ہے، اس بے جان زمین سے بات کر رہا ہوں. نہ زمین کی آنکھیں، نہ اس کے کان، نہ اس کا دماغ، نہ نروس سسٹم، نہ سرکولیٹری سسٹم، نہ رگوں میں خون ہے، نہ زمین سنتی ہے، نہ دیکھتی ہے، نہ بولتی ہے. لیکن زمین کو بھی پتا تھا کہ مجھ سے بات کر رہا ہے، نبی کا غلام مجھ سے بات کر رہا ہے. معلومات یہ ملی کہ زمین نبی کے غلام کی بھی غلام تھی اور ہم غلامی کا صرف دعویٰ کرتے ہیں. وہ غلام تھے صحیح معنوں میں، وہ نمازی تھے. اور ہماری اکثریت اب صرف نعرے لگانے والے ہوں گے. یحق الحق ویبطل الباطل، قرآن کہتا ہے سچ کو سچ بولو، جھوٹ کو جھوٹ. اس وقت سچائی یہ بنتی جا رہی ہے معاذ اللہ ہمارے لیے کہ ہم لوگ میں اکثریت بے نمازی ہوتی جا رہی ہے. بے نمازی ہو کر آپ کون سی برکت لے لوگے؟ کتنے کوئی نعرے لگا لوگے؟ ابھی کسی سے پوچھ لو کہ آپ کی عمر 30 سال 25 سال 20 سال 40 سال، ادھر ہو قریب نماز کے مکروہات تحریمی 32 سے سناؤ. اگر ایک میں مکروہات تحریمی ہو جائے نماز پھر پڑھنی پڑ جاتی ہے. باہر شریعت میں جا کے دیکھو، حصہ نمبر 1 میں جا کے پڑھو، آپ کو معلومات ملے کہ مکروہات تحریمی ایک بھی اگر ہو جائے آپ کو نماز پھر پڑھنی پڑے گی. آپ نے پاؤں کا ایک دفعہ کڑاکا نکالا نماز پھر پڑھنی پڑے گی. جی آپ نے اگر اپنی قمیض کو تھوڑا سا ایسے بنا دیا آپ کو نماز پھر پڑھنی پڑے گی. آپ کو معلومات ہوگی کہ میں ادھر کھڑا ہوں، میں خارش کر ہوں، اگر میری خارش مفتیان کا فتویٰ ہے سب مفتیان کا، اگر میری خارش 2-3 سیکنڈ سے اوپر ہو گئی مجھے نماز پھر پڑھنی پڑے گی. پتہ ہی نہیں مکروہات تحریمی جو سرکار نے صحابہ کو تعلیم دی اور ہم نے کبھی پڑھے نہیں. ہمیں محفلوں میں جانا چاہیے لیکن مجھ میں کمپلسری کیا ہے؟ وضو، غسل، جنازہ، نماز کے مسائل، قضاء عمری، مسافر کے نماز، تیمم، اگر نکاح کیا تو نکاح کے مسائل، طلاق رجی، طلاق بعین، طلاق عیدت، طلاق احسن. یہ مسائل جو تجارت کے حوالے سے ہیں، جو اس طرح کے مسائل ہیں وہ مجھ سے سیکھنے ہیں.
معاذ اللہ سے لگتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں that we have given our religion to some contractor just like a Maulvis. کیسے لگتا ہے معاذ اللہ نے اپنا دین چند مولویوں کو ٹھیکے پہ دے دیا. یہ لو مولویوں مسجدیں سنبھالو, قرآن کو بھی سنبھالو. میرا دل کرے گا مسجد میں آؤں گا کیونکہ میرا تو کنٹریکٹ ہے, بیوی بچوں کا ٹھیکہ میرا, دکان کا ٹھیکہ میرا, کاروبار کا ٹھیکہ میرا. مسجدیں ویران ہوتی ہے تو ہو جائے, مجھے تو کوئی پرواہ نہیں, میرا من کرے گا تو آیا کروں گا. قرآن پڑھنے والے کم ہوتے تو معاذ اللہ ہو جائے, میرا تو من کرے گا اپنے گھر میں کبھی قرآن جو رکھا ہے میں اس کو چوموں گا. جبکہ مولانا روم رحمت اللہ تعالی علیہ نے مسلم شریف میں ایک ایسا واقعہ لکھا کہ دل پہ چوٹ کرنے کے لیے, اگر کوئی واقعی ایسا مسلمان ہے جس کی رگوں میں سرکار کے یعنی کہ ایسا مسلمان بیٹا ہے کہ جس کی رگوں میں وہ خون ہے, جس کا باپ سرکار کا عاشق ہے, اس نے ایسی ماں کا دودھ پیا جس ماں کے دودھ میں سرکار کے عشق کی محبت کی مستی تھی, ذرا وہ اس واقعے کو سنے. پیارے میٹھے اسلامی بھائیو, مولانا روم رحمت اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں کسی نے مجنو کو پکڑا, مجنو کو ڈانٹا, اس کو زود و کوب کیا, اس کو تان و تشریح کیا. مجنو تمہیں شرم نہیں آتی, تمہیں حیا نہیں آتی, تم نے آج یہ کون سا کام کیا؟ مجنو بولے کیا ہو گیا؟ ہم نے سنا تم نے آج ایک پلید کتے کے پاؤں چومے, نجس کتے کے پاؤں چومے. مجنو تمہیں شرم آنی چاہیے. لوگوں کو اکٹھا کیا مجنو نے. اکٹھا کرنے کے بعد جو مجنو نے بات کی نا وہ سننے والی ہے. کہتا ہے لوگوں تمہیں لگتا ہے وہ نجس کتا تھا, وہ پلید کتا تھا, وہ غلط کتا تھا, وہ حرام کتا تھا, لوگوں تمہیں لگتا ہے, لیکن آج وہ کتا میرے لیے اچھا تھا کیونکہ میری لیلا کے گھر سے آگے سے گزر کر آیا تھا. میں تو لیلا کی محبت میں اس کتے پلید کے بھی قدم چومے. مولانا روم کہتے ہیں دیکھ مسلمان, اگر وہ دنیا دار مرد ہو کر ایک دنیا دار عورت کے پیار میں پلید کتے کے پاؤں چومے, نجس کتے کے پاؤں چومے, اور مسلمان تو اس قرآن کو نہ چومے جو تیرے نبی کے سینے سے ہو کر آئے. کتنے ہوں گے جو قرآن نہیں پڑھتے ہوں گے, کتنے ہوں گے جو قرآن کو نہیں چومتے ہوں گے. وقت ہی نہیں ہے, ذہن ہی نہیں ہے. میرا دوست جو میرا سنسیئر دوست ہے, مخلص, مجھے کہتا ہے میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں, اور مجھے چند ایس ایم ایس بھیجتا ہے, میں اس کا ریپلائی نہیں کرتا, چند دن تک جواب نہیں دیتا, وقت نہیں, میں مصروف تھا. چند دن کے بعد ملتا ہے, میں تمہیں ایس ایم ایس کیے تھے, جواب کیوں نہیں دیا؟ کمپلین کرتا ہے, اظہار دکھ کرتا ہے. ارے یہ تو تمہارا وہ دوست ہے والا یسأل حمیما حمیما, کہ یار قیامت سے نہیں پوچھے گا تیرا کیا حال ہے, تو چھوڑ دے گا, یہ تو تیری قبر میں بھی نہیں جائے گا. ارے یہ دوست ہے تو چھوڑ دے گا, منا محشر میں کام بھی نہیں آئے گا. لیکن اللہ تعالیٰ تو تیرا خاص دوست ہے. اس نے تجھے قرآن میں کتنے ایس ایم ایس کیے, کہیں اللہ نے منع فرما دیا ولا تقربوا بالفواحش, کہ بے حیائی کے قریب تک نہ جا. کہیں اللہ نے فرما دیا ولا تعاونوا علی الاثم, کہ گناہ کے کام میں مدد مت کیا کر. ارے تو بے حیائی کے قریب تو اپنی آنکھوں سے بے حیائی کرتا ہے. کتنے مسلمان ہوں گے جو اپنی آنکھوں سے گندی فلمیں مناظر دیکھتے ہوں گے, کسی کی ماں بہن کو دیکھتے ہوں گے. ارے کتنے ہوں گے اللہ منع کرتا ہے گناہ کے کام مدد نہ کر, اور تو گانا سن کے گناہ کرتا ہے, تو غیبت کر کے گناہ کرتا ہے, چغلی کر کے گناہ کرتا ہے. تجھے محفل میں موقع نہ ملے تو باہر جا کے کہتا ہے مجھے مزہ نہیں آیا. ارے ریاکاری کا گناہ کر رہا ہے. دیکھ کہ شیطان کے 372 چالوں میں سے ریاکاری بہت بڑی چال ہے. بلکہ ریاکار کے بارے میں تو روایت میں آتا ہے معاذ اللہ وہ ایسے ہے جیسے اللہ سے لڑنے کے لیے جنگ کا اعلان کر رہا ہو. معاذ اللہ, اللہ میں تجھ سے لڑنا چاہتا ہوں. ریاکار تو سخی بھی دوزخ میں جائے گا, ریاکار تو شہید بھی دوزخ میں جائے گا, ریاکار تو قاری بھی دوزخ میں جائے گا. اب محافل کے اندر آ کر بندہ اخلاص ڈھونڈے کہ اخلاص کہاں پر ہے. بھلے میں پیچھے بیٹھوں لیکن میرے اندر اخلاص ہونا چاہیے. آج اخلاص کے پیچھے رہ گئے, شاید اس لیے ہماری باتیں لوگ کے دلوں میں نہیں اترتی. پیارے پیارے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, مزید آگے بڑھتے ہیں. آپ لوگ ہو سکتا ہے یہاں پہ کوئی ایسا بیٹھا ہو, his relative is to be lived in abroad, جس کا کوئی رشتہ دار باہر کے ملک میں رہتا ہو. اس باہر کے ملک رہنے والے رشتہ دار سے پوچھو when he calls to you, جب آپ سے وہ کال کرتا ہے تو پہلے کوڈ کون سا ملاتا ہے؟ 786 بسم اللہ الرحمن الرحیم کو 786 کے ہندسے سے لوگ ظاہر کرتے ہیں. ایسے کرتے ہیں نا, ظاہر کرتے ہیں. لیکن سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا لفظ محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اس کو ظاہر کرتے ہیں 90 اور 2 92. جب بھی کوئی بندہ باہر سے کال ملاتا ہے تو پہلے کیا ملاتا ہے؟ 92 ملاتا ہے. پتہ یہ لگا اللہ کو بھی پسند ہے کہ پاکستان کے رہنے والے ان سرکار کے عاشقوں کو جب بھی کوئی پہلے کال کرے پہلے میرے محبوب سے نسبت ہو, پھر ان سے کال ہو. پھر کوئی اگر پڑھا لکھا مزید بیٹھا ہوگا, he is totally aware, اس کو پتا ہے when the dividation of the subcontinent, جب یہ برِ صغیر کی تقسیم ہو رہی تھی نا, تو اس وقت قائد اعظم نے یہودیوں کو
اور ہندوؤں کو اور انگریزوں کو اس بات پہ مجبور کر لیا تھا آخر میں کہ we can never to be live here, کہ ہم یہاں نہیں رہ سکتے ٹوگیدر اکٹھے, بیکاز our traditions so different, ہماری روایات مختلف ہے, our religions different, ہمارا مذہب مختلف ہے, یہاں تک کہ ہماری مقدس کتاب اور ہے, ان کی کتاب اور ہے. یہ سارا کچھ ان کا ذہن بنایا. پھر آخر میں یہ بھی بول دیا, if you unite to these two nations, اگر تم نے دونوں قوموں کو اکٹھا کر دیا, that you will get a destruction, تمہیں تباہی ملے گی, مت اکٹھے کرنا. we are living here, ہم تو یہاں رہ رہے ہیں for 1000 کئی ہزار سالوں سے, مت اکٹھے کرنا ان کو. جب یہ سارا کچھ ہو گیا تو لارڈ ماؤنٹ بیٹن واسرائے نے آ کے 3 جون کو یہ اعلان کر دیا کہ اب ان کو الگ کر دینا ہے, یہ اس طرف انڈیا اس طرف پاکستان بنا دینا ہے. لیکن میں یہاں پہ ایک سوال اٹھانا چاہتا ہوں. 3 جون کو تو اعلان ہو چکا تھا, لیکن پھر بنا کیوں نہیں پاکستان؟ 3 جون کو کیوں نہیں بنا؟ جون کا مہینہ گزر گیا, جولائی کا گزر گیا, اگست بھی آ گئی, 10 اگست بھی ہو گئی, 12 بھی ہو گئی, 13 بھی ہو گئی. جب 14 اگست کی رات آتی ہے تب کیوں پاکستان بنتا ہے؟ ذرا جا کے کیلنڈر دیکھو, نیٹ کو جا کے سرچ کرو. 14 اگست 1947 جب پاکستان کا اعلان تھا, اس دن جو رات تھی وہ لیلۃ القدر کی رات تھی. وہ لیلۃ القدر کی رات تھی. اور لیلۃ القدر کی جو رات کو اتنی اہمیت ہے, کیوں؟ اس میں قرآن نازل ہوا, اور قرآن کو کس سے نسبت ہے؟ میرے نبی سے نسبت ہے. پتہ یہ لگا کہ اللہ کو یہ گوارا تھا کہ پاکستان بھی بنے تو میرے محبوب کی نسبت سے بنے. پیارے بچے اسلام بھائیو, اب خود غور کریں کہ پاکستان پوری دنیا عالم اسلام میں مضبوط قلعہ ہے. اب اس قلعہ میں رہنے والے لوگوں کی صورتحال کیسی ہے, ہمیں اس پہ سرچ کرنا چاہیے. ابھی میں کراچی گیا ہوا تھا 45 دن کے لیے. وہاں کے جو میں نے ایک تصویر دیکھی, وہ تصویر آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. ہوتا ہے بعض اوقات نا, ولا اقسم بالنفس اللوامہ, اور جان کی قسم جو اپنے اوپر ملامت کرے. اس کی تفسیر میں لکھا ہے کہ منافق جب بھی کوئی کام کرتا ہے سوچتا نہیں, اور مومن جب بھی کوئی کام کرتا ہے تو وہ سوچتا ہے. اس کا چلنا بھی رب کی رضا میں, اس کا بولنا بھی رب کی رضا میں, اس کا دیکھنا بھی رب کی رضا میں. وہ نگاہ بھی اٹھاتا ہے تو رب کی رضا کے لیے اٹھاتا ہے, اگر جھکاتا ہے تو رب کی رضا کے لیے جھکاتا ہے. لیکن منافق وہ گانا بھی سن رہا ہے تو اس کو ڈر نہیں لگ رہا میرا رب ناراض ہو جائے گا. جی, وہ فلم بھی دیکھ رہا ہے نا تو اس کو ڈر نہیں لگ رہا. یہ منافقوں والی عادت ہے, اور منافقوں کو تو کافروں سے بھی زیادہ عذاب دیا جائے گا. وہ کیسا مسلمان ہو گیا؟ تمہارا نبی تو حیا کا درس دیتا ہے اور تو بے حیائی والا گانا سن رہا ہے. ایسا گندا گانا جو اگر کسی کی جوان بہن سنے, بیٹی سنے, تو اس کو دنیا کے گندے عشق کا جادو چل جاتا ہے. تو گندا گانا سن کے ارے کون سی روحانیت بڑھا لے گا؟ تیرے دل میں کیسے تاثیر آ جائے گی؟ اب غور کرنے کی بات ہے پیارے بچے اسلامی بھائیوں. ضلع ٹھٹھا, وہاں سے آگے ایک علاقہ گھارو, گھارو سے آگے ہے ساکرو, آگے ہے گاڑو, اس کے آگے جوا. یہ 4 علاقوں میں نے کچھ دن وہاں پہ نیکی کی دعوت دی. اپنے اسلام بھائیوں کے ساتھ گیا ہوا تھا. جو میں تصویر دیکھ رہا ہوں اپنے آپ میں, ان میں سے کوئی ایسا بیٹھا ہو تو ان میں جھلک دیکھ کر نا وہ توبہ کر لے یار. یہ جھلک جو دکھانے لگا ہوں نا, یہ ہو رہا ہے پاکستان میں. وہاں پر انہوں نے لکڑی کے بنے ہوئے بڑے بڑے سینما گھر بنائے ہوئے ہیں, لکڑی کے بنے ہوئے. جب آپ جاتے ہیں نماز عصر کے بعد ان کو دعوت دینے کے لیے, تو ہوتا کیا ہے, جب دعوت دینے کے لیے جاتے ہیں آپ دیکھتے ہیں وہاں پر اس طرح کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, سامنے بڑی سکرین لگی ہوئی ہے, اس پہ گندی فلمیں چل رہی ہیں, اور بوڑھے بڑے جوان اور چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھے ہوئے ہیں. آپ کہتے ہیں بھائی ذرا اس کو بند کر دو. آپ بند کر کے نا نیکی کی دعوت دیتے ہیں. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, ہم اللہ عز و جل کے عاجز بندے اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ادنا غلام ہیں. یقیناً زندگی بے حد مختصر ہے. ہم لمحہ بلمحہ موت کے قریب سے قریب تر ہوتے جا رہے ہیں. عین قریب ہمیں اندھیری قبر میں اتار دیا جائے گا. نجات تمام جہانوں کے پالنے والے اللہ رب العالمین کی اطاعت اور مومنین پر رحم و کرم فرمانے والے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں کے اتباع میں. میٹھے اسلامی بھائیو, ہمارا قافلہ آپ کی مسجد میں آئے, یہ 2 منٹ لگے, جسٹ آفٹر 2 منٹس آپ کی نیکی کی دعوت ہوگی. اب 2 منٹ کے اندر اندر کوئی آپ پہ پانی پھینک دیتا ہے, کوئی آپ پہ اپنی پان کی پیک پھینک دیتا ہے, کوئی آپ کو دھکے دے کے کہتا ہے مولوی صاحب نکلو یہاں سے, ٹائم خراب مت کرو, اور کوئی ہنستا ہے اور کوئی پاگل سمجھتا ہے. ایک سینما گھر سے روتے ہوئے نکلے, اگلے سینما گھر میں گئے, اس سے اگلے میں گئے, اس سے اگلے میں گئے, یہ پورا علاقہ ہو گیا. پھر آپ اگلے علاقے میں گئے, سیم یہ کنڈیشن. آپ رو رو کے باتیں بتاتے ہو, لوگ ہنستے ہیں وہاں پر. اور سب سے بڑی جو دکھ والی بات وہاں دیکھی, وہاں چھوٹی چھوٹی بچیوں کو بیچا جا رہا تھا. It is unbearable, it is so painful, it is a tragedy. یہ واقعی درد والی بات تھی, یہ المیہ تھا, ایک دکھ تھا, اور یہ برداشت کے قابل نہیں تھی. اور پوچھا گیا
کہ ہمیں 8 دن ہو گئے 9 دن ان لوگ کو رو رو کے دیکھے کی دعوت دیتے ہوئے، مانتے ہیں کہ ہماری زبانوں میں اثر نہیں، ارے ان میں تو کوئی ہوگا مومن، ارے سنتے کیوں نہیں، ارے مسجد جاتے کیوں نہیں، وضو خانہ سسک رہا ہے، تکبیر ایسے لگتا ہے جیسے دم توڑ رہی ہو، اور تصور میں یوں بیان کر رہی ہوں، اے اللہ مسلمان چلے گئے کہ ایمان چلا گیا، اے بابا جی ان کو ہو کیا گیا؟ ایک بوڑھا بابا مسجد میں تھا، اس نے کہا میرے بچے ان کو کئی سال ہو گئے ہیں یہ کبھی نماز پڑھنے نہیں گئے، اب ان کی نسلوں کو پتہ لگے شاید نماز اتنی ضروری نہیں ہے، نماز ضروری نہیں ہے اتنی، کس سال ہو گئے، کئی سال محفل کر لیتے سال میں ایک مرتبہ یہ کہیں دور بیٹھ کر، لیکن مسجد میں نہیں آتے۔ خود بتاؤ ہم میں اگر ایسا کوئی نمازی ایسا بیٹھا ہو بے نمازی جو محفل میں تو آ جاتا ہے کل خانی میں بھاگ کے چلا جاتا ہے لیکن نماز نہیں پڑھتا، اب بتاؤ ہم کیا کریں؟ جس کا رب قرآن میں حکم فرمائے نماز کے مسائل ہمیں نہیں آتے، ہم کہتے ہیں ہمیں برکتیں ملے، سعادتیں ملے، رحمتیں ملے، روحانیت ملے، کیسے ملے گی روحانیت؟ پیارے میٹھے اسلام بھائیوں، مزید آگے بڑھتے ہیں، آپ نے سورہ توبہ پڑھی ہوگی، سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے ایک واقعہ بیان کیا کہ جب میرا حبیب کسی پہ ناراض ہو اس کی حالت کیسی ہوتی ہے، جب میرا حبیب کسی پہ ناراض ہو اس کی حالت کیسی ہوتی ہے۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ تبوک پر نہ گئے، سرکار واپس ہے، پوچھا اے کعب تم کیوں نہیں گئے؟ عرض کیا آقا مجھے سستی ہو گئی، باغ میں دل لگ گیا، سرکار نے اپنا چہرہ انور پھیر لیا، صحابی دوسری جانب آیا، سرکار نے پھر چہرہ پھیر لیا، صحابی ادھر ہے، سرکار نے پھر پھیر لیا، صحابی کو یہ علم ہو گیا سرکار مجھ سے ناراض ہے، اب یہ صحابی مدینے کی گلی میں چلے، مدینے کی گلی میں اس کو چین نہ آئے، مدینے کی گلیاں جو خوبصورت کشادہ جہاں چلنے والے کو سکون ملتا ہے اس کو چین نہ آئے، یہ بے چین ہو، اب اس کی بے چینی اللہ نے قرآن مجید میں بیان کی، ضاقت علیہم الارض کہ مدینے کی زمین حضرت کعب پہ تنگ پڑ گئی، چین نہ آئے، آنکھ سے آنسو رواں تھے، اور یہ آنسو والا جو واقعہ ہے یہ سنی کو سننا چاہیے اور دل سے سننا چاہیے۔ حضرت کعب رو رہے تھے، کسی نے پکڑ کر کہا اے کعب کتنے دن ہو گئے تم رو رہے ہو؟ ارے کعب چپ کیوں نہیں کرتے؟ حضرت کعب نے پتہ کیا جواب دیا؟ حضرت کعب نے کہا اے لوگوں میں اس لیے رو رہا ہوں کہ میرے نبی ناراض ہیں، اگر اس حالت میں مر گیا تو میرا کیا بنے گا؟ اللہ نے قرآن میں بیان کیا ضاقت علیہم انفسہم، حضرت کعب کی جان بے چین ہو گئی۔ اب میٹھے صاحب میں آپ سے پوچھتا ہوں، ارے تمہارا بے نمازی پن ہونا کیا نبی ناراض نہیں ہو جائے گا؟ تمہارا قرآن کو کئی مہینے تلاوت نہ کرنا کیا نبی ناراض نہیں ہو جائے گا؟ کسی کی ماں بہن کو بد نگاہی سے دیکھنا کیا نبی ناراض نہیں ہو جائے گا؟ ارے دین متین جس کی خاطر صحابہ نے قربانیاں دی، کسی کا بازو کٹا لبیک یا رسول اللہ، کسی کی گردن کٹی تب بھی وہ راضی رہا، ارے کسی کا جسم کٹ گیا تب بھی وہ راضی رہا، آنکھ میں تیر لگا تب بھی وہ راضی رہا، طائف کے پہاڑوں میں آقا کے جسم اطہر پہ، جسم نازنین پر اگر کفار بدعت نے پتھر برسائے تب بھی آقا راضی رہے، دین کی خاطر آقا نے آل پاک کی قربانی بھی دلوائی۔ ارے اتنی قربانیوں کے باوجود بھی اے مسلمان کیا تو نمازی نہیں بن سکتا؟ اے مسلمان کیا تو قرآن نہیں پڑھ سکتا؟ ارے دیکھ تو سی بیٹے اسلامی بھائی کہ دیکھا دین کے اندر کتنی قربانیاں ہوئی۔ ارے یہاں تک بھی موقوف نہیں، سائنسدانوں نے لکھ دیا کہتے we will never invent any rocket, any device, any machine کہتے قیامت تک کوئی آلہ، کوئی مشین، کوئی راکٹ بنا ہی نہیں سکیں گے جو پہلے آسمان کو چھو پائے۔ کون کہہ رہے ہیں؟ سائنسدان کہہ رہے ہیں۔ کون کہہ رہے ہیں؟ سائنسدان کہہ رہے ہیں۔ کہتے قیامت تک کوئی مشین بن ہی نہیں سکے گی، کوئی آلہ بن ہی نہیں سکے گا جو پہلے آسمان کو چھو پائے۔ لیکن ہم نے دیکھا، مسلم شریف کی حدیث میں دیکھا ہم نے پڑھ کر کہ جب بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمین پر چلتے تھے تو قدموں کی آواز 7 آسمان کو چیرتی ہوئی جنت الفردوس میں سنائی دیتی تھی۔ ارے دیکھ تو صحیح، ارے سائنسدانوں کی عقلیں مر گئی، ان کا راکٹ پہلے آسمان کو نہ پہنچے اور میرے نبی کے غلام کی قدموں کی آواز جنت الفردوس میں سنائی دے۔ ارے یہ تو نبی کے غلام کی قدموں کی آواز کا عالم ہے، میرے سرکار کا کیا عالم ہوگا؟ اے مسلمان دیکھ، وہ غلام تھے۔ ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بوڑھی تھی، ایک روایت میں 80 سال، ایک میں 75 سال، ذرا سنو تو صحیح، ذرا غور تو کرو۔ یہ بوڑھی تھی، لکڑ کے سہارے چل رہی تھی، ان کی کمر ٹیڑھی تھی، آواز کمزور تھی۔ کسی نے روکا، اے ام عمارہ رک۔ بولے کیا بات ہے؟ کہ ہم نے سنا تیرا بیٹا شہید ہو گیا۔ کہنے لگے الحمدللہ۔ بوڑھی تھی نا، لکڑ کے سہارے تھی،
मैं हमारा सुन बेटा तेरा शहीद कैसे हुआ? कहा कैसे हुआ? कहा तेरे बेटे के दोनों हाथ बांध कर ना, वो काफिर कहते थे नबी का कलमा छोड़नी तो हाथ काट डालेंगे। वो बूढ़ी कहती हुआ क्या? कह लगे तेरे बेटे के हाथ काटे पर नबी का कलमा नहीं छोड़ा। मैं हमारा आगे सुन क्या हुआ? बोले क्या हुआ? कहा तेरे बेटे के पाँव को बांध करना, कहते थे तेरे पाँव काट देंगे नबी का कलमा छोड़ दे। बूढ़ी कहते हुआ क्या? कहा तेरे बेटे के पाँव काटे पर नबी का कलमा नहीं छोड़ा। आगे तो सुन क्या हुआ? बोले क्या हुआ? कहा तेरे बेटे को लिटाकर उसकी बोटियां नोचने लगे। नोचते नोचते जब छाती पे पहुंचे तेरे बेटे को कहते थे अब तो नबी का कलमा छोड़ दे। वो बूढ़ी कहते हुआ क्या? कहा तेरे बेटे ने बुलंद आवाज से नबी का कलमा पढ़ा और कुर्बान हो गया। रावी कहते वो बूढ़ी, अरे जिसकी कमर टेढ़ी थी, हाथ में सोटी थी, और टेढ़ी कमर के साथ चलती थी, कांपते हुए हाथ थे, आवाज नहीफ थी, जिस्म लागत था, जब सुना कि मेरे बेटे ने आखिरी वक्त में नबी का कलमा पढ़ा, रावी कहते जवान लड़की की तरह खड़ी हुई, सोटी को उठा के घुटने में मार के उसके दो टुकड़े करके फेंक डाला और कहा खुदा की कसम जब मैं अपने बच्चे को दूध पिलाती थी तो मेरी नीयत होती थी कि मेरा बेटा आखिरी वक्त में नबी का कलमा पढ़े कुर्बान हो जाए। कैसी माए थी, कैसा एहसास था दीन की खातिर, कैसा अंदाज था उनका। और आज हम जरा देखें, इस उकाड़े वाले बंदे को देख लें। इस उकाड़े वाले बंदे का ये वाकया सुनकर मैं तो यकीन करूंगा, अगर इस उकाड़े वाले बंदे में कोई बंदा अपनी तस्वीर देख ले कि यकीन करे उसको भी गुनाहों से नफरत हो जाएगी। एक उकाड़े में जुआरी रहता था, जुआ खेलता था। जुआ भी हराम है, गीबत भी हराम है, हसद भी हराम है, बुग़्ज़ भी हराम है, किसी की शोहरत से जलना भी हराम है, बेनमाजी पन बनना भी गुनाह है। अब जरा गौर करना, बल्कि जहन्नम में ले जाने वाले अमाल किताब के अंदर लिखा हुआ है किसी के घर में झांकना कबीरा गुनाह है, किसी औरत को देखना शहवत के साथ यह भी कबीरा गुनाह है। इतने बारीकी से लिखे हुए हैं कि गाली देना भी कबीरा गुनाह लिखा हुआ है। अब इसे जरा गौर करो कि हराम काम का नुकसान कैसा है। वो जुआरी जुआ खेल रहा था, उधर से कोई करीब से गुजरा नमाजी, बोला नमाज का वक्त हो गया है, इससे उसको डांटा, चलो जाओ तुम निकलो यहां से। जुआ खेल रहा था, जुआरी हार रहा था। अजान की आवाज आई, जो उसने लफ्ज बोले सुनने के लायक नहीं, लेकिन अपनी इस्लाह के लिए और आपकी इस्लाह के लिए कि अल्लाह हमारी इस्लाह कर दे, कि हमें दर्स इबरत हासिल करना चाहिए। एक जुआरी ने अजान के अल्फाज सुनकर पता क्या बोला? माज़अल्लाह, कहता है कुत्ता भौंक रहा है। अब जब कहा ना इसने तो नमाजी वहां से चला गया। कहते बदबख्त तूने बहुत गलत बोला। वो नमाजी कहते चंद दिन के बाद मैंने देखा वो जुआरी जिसने अजान के अल्फाज सुनकर गलत अल्फाज बोले थे, मैंने देखा कि उसके दाएं हाथ में फोड़ा निकला। डॉक्टर ने कैंसर डिक्लेयर किया और डॉक्टर ने कहा ये तेरा कैंसर बढ़ जाएगा। उसकी बाजू को काट के फेंक डाला और चंद दिन के बाद उसके बाएं बाजू में फोड़ा निकला, उन्हें उसकी बाएं बाजू भी काट के फेंक डाली। वो नमाजी कहता है और जिस जुआरी ने अजान के ऊपर गलत अल्फाज बोले थे, मैंने देखा कुछ महीनों के बाद उकाड़े के रेलवे स्टेशन पर वो जुआरी बैठा था और अपने पांव में रोटी को रख के ऐसे खा रहा था जैसे कुत्ता खा रहा होता है। अस्तगफिरुल्लाह। इन्ना बत्श रब्बिक लशदीद, खुदा की पकड़ बड़ी सख्त है। ये मुसलमान देख, वो उसका वक्त पकड़ का था। अगर तेरा ये गाने सुनना, अरे ये तेरा फिल्में देखना, ये तेरा बद निगाया करना, ये तेरा बेनमाजीपन बनना, इन लोग के बारे में जासूसी करना, लोगों की टोह में लगे रहना, अरे तू वलियों के बारे में कुछ बोले, अरे तेरा अंदाज अपना बन जाए, तू उलमा के बारे में बोले, अरे देख अब तो ये वक्त ही तेरा पकड़ का हो और तेरी ऐसी पकड़ आ जाए, अल्लाह ना करे अगर तेरा खात्मा कलमे पे ना हो, तेरा बनेगा क्या? आज वो बेनमाजी अपने आप को झंझोड़े, मैं कैसा मुसलमान हूं कि मेरी जिंदगी का उदास बदल गया, मैं कैसे बरकतें पा सकता हूं। हज़रत उस्मान गनी ने मस्जिद नबी के दरवाजे के बाहर बैठे थे, नंगे पांव लोग गुजरे। किसी ने कहा उस्मान गनी आप तो ज़ुन्नुरैन हैं, प्यारे आका की दो बेटियों का निकाह के साथ हुआ। सरकार ने ऐलान फरमाया कि अगर अल्लाह मुझे 40 बेटियां भी देता है उस्मान में तेरे निकाह में दे देता। उस्मान गनी आप तो जन्नती है, आप तो खलीफा है, आप तो सखी है, ये अच्छा नहीं लगता नंगे पांव बैठना, हाथ में बोटी लेकर, वो भी मस्जिद नबी का दरवाजा, कोई अच्छे मकाम पे बैठ जाए, आला मिंबर पे बैठ जाए। हज़रत उस्मान गनी ने लोगों को इकट्ठा किया और इकट्ठा करके जो बात की ना, हम सुन्नियों का अकीदा और भी मजबूत हो गया। क्यों बयान किया? लोगों तुम्हें क्या लगता है कि उस्मान गनी खलीफा, उस्मान गनी सखी, उसका बड़ा मकाम? ऐ लोगों, आज मैं इस जगह पे इसलिए बैठा हूं कि एक दिन मेरे प्यारे नबी यहां बैठे थे, मैं तो उनकी सुन्नत को अदा कर रहा हूं।
حضرت عثمان غنی نے ہمیں درس دے دیا کہ دیکھو پیارے نبی کی سنت پہ عمل کرنے کا وقت آیا، ذہن میں خلافت نہیں، ذہن میں سخاوت نہیں، ذہن میں شہرت نہیں، ذہن میں یہ نہ سوچا میں جنتی ہوں، بس یہ سوچا میں نبی کا غلام ہوں، ان کی سنت پر عمل کروں گا. بٹ انفارچونیٹلی، لیکن بدقسمتی سے when we look at this modern era، جب جدید دور کو دیکھتے ہیں، our large number of Muslims، ہمارے ڈھیروں مسلمان ہیں، they are afraid، یہ ڈرتے ہیں if we will act upon the sunnah، اگر ہم سرکار کی سنت پر چلیں گے the people will criticize us، لوگ تو باتیں کریں گے، تو نے داڑھی سجا لی، تو نے سر پہ سفیدی ماما پہن لیا، ارے سبزی ماما پہن لیا، ارے تجھے کیا ہو گیا، ارے تو حیا والا ہو گیا، ارے تو بیکورڈ ہو جائے گا، ارے تجھے کیا ہو گیا، تو ناچ گانے والی شادی پہ نہیں جاتا، تجھے کیا ہو گیا. ان لوگوں کی خاطر لوگ تار و تشریح سے ڈرتے ہوئے معاذ اللہ کتنے مسلمان ہیں جو سرکار کی سنت کو چھوڑ دیتے ہیں. ارے یہ تو وہ لوگ ہیں کہ جن کے بارے میں قرآن نے فرما دیا یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، کہ ڈرو اس دن سے جب بھائی بھائی سے بھاگے گا، ماں بیٹی سے، بیٹی ماں سے بھاگے گی، بیوی الگ چھوڑ دے گی، اولاد الگ چھوڑ دے گی. آؤ میٹھے اسلامی بھائیوں، پیارے نبی کے دین سے پیار کرتے ہوئے بیان کے آخر میں ہر جگہ پہ ایمان کو تازہ کرنے کے لیے جو واقعہ سنایا جاتا ہے، یہ واقعہ آپ بھی سنیں، پھر نعروں کی گونج میں اس بیان کو موقوف کرتے ہیں. ڈنمارک میں ایسے محفل ہو رہی تھی جیسے یہ محفل ابھی ہو رہی ہے. گھر میں سامنے کافر عورت کا گھر تھا، وہ سارا منظر دیکھتے رہے. سم ٹائم دی مسلمس کس دا نیم آف ہولی پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار کا نام چومتے اینڈ رب دیئر آئیز، اور اپنی آنکھوں سے لگاتے، کبھی جھومتے. بیان ہوا، جھنڈے لہرائے گئے، گھر کو سجا ہوا دیکھا. رات کو خاوند آیا، کہنے لگے واٹس ہیپن ود دی مسلمس، یہ مسلمانوں کو کیا ہو گیا، وائی دے آر سیلیبریٹنگ، یہ کیوں سجا رہی دیئر ہاؤسز، اپنے گھروں کو سجی ووشلی بڑی محبت کے ساتھ، ان کو ہو کیا گیا. اس کی خاوند نے جواب دیا the reason is that، وجہ یہ ہے these are those Muslims، یہ وہ مسلمان ہیں love their holy prophet صلی اللہ علیہ وسلم with the core of heart، یہ اپنے نبی سے دل سے پیار کرتے ہیں. اب ذرا غور کریں، جب خامد نے یہ کہا نا، عورت کہتی ہے یہ اس نبی سے پیار کرتے ہیں کہ جس کو ظاہری پردہ فرمائے 1400 سال کم و بیش عرصہ گزر گیا، اتنے 100 سال گزرے، ابھی تک بھی ان کے سینوں سے پیارے نبی کی چاہت نہ گئی، ابھی تک بھی نبی کا نام لے تو یہ جھوم جاتے ہیں، اتنا پیار کرتے ہیں. جب اس کے خاوند نے دیکھا ہے میری بیوی ہے کافرہ پر ان کے نبی کی باتیں کرتی ہے، کہنے لگا اٹس ناٹ یور میٹر، یہ تمہارا مسئلہ نہیں ہے، وائی آر یو ٹیکنگ انٹرسٹ ان دس میٹر، تم کیوں اس مسئلے میں دلچسپی لیتی ہو، گو ان یور روم، چلی جاؤ اپنے کمرے میں، ٹیک ا سلمبر، جا کے سو جاؤ، آن یور بیڈ، اپنے بستر پہ، مت ان کے نبی کی باتیں کرو، ہوتی کون ہو تم. عورت کمرے میں گئی، کمرے میں جاتے جاتے پتہ کیا سوچتی ہے، یہ مسلمان اتنے 100 سالوں کے بعد بھی اپنے نبی سے پیار کرتے ہیں، اس نبی کا چہرہ مبارک کیسا ہوگا، اس نبی کی زلفیں مبارک کیسی ہوں گی، ان کا انداز کیسا ہوگا. شاعر بول پڑا میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے میری آنکھ صلی علی کہتے کہتے. جب یہ عورت سوئی پیارے آقا نے آ کے خواب میں دیدار عطا فرما دیا. جب صبح اٹھی تو زبان پہ کلمے کا ورد جاری، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. یہ عورت لکھتی ہے وہاں پر a strange revolution was happened in my heart or also in my whole body. کہتی ہے میرے جسم دی عجیب حالت سی، میرے دل دی عجیب حالت سی، میرا بھی دل کردہ سی میں لوکاں نو بلاواں، لوکاں نو بلا کے دساں، لوگوں رات ساری تو مدینہ 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 کہتے رہے، میں نے مدینے والے کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا. دونوں میاں بیوی، پہلے بیوی مسلمان ہوئی، پھر کہتے ہیں میں گھر کو سجاؤں بتاؤں، لیکن فوراً خیال آیا میرا خامد کافر ہے، مجھے روکے گا، اور وہ پتہ کیا کہے گا، یہ میلاد تو مسلمان مناتے ہیں. دیکھو کتنی پیاری بات ہے، یہ میلاد تو ذرا غور کریں، آپ کو سمجھ نہیں آ رہی میرے خیال میں، یہ میلاد تو مسلمان مناتے ہیں. تو اب کہتے وہ تو روکے گا مجھے، لیکن ہم نے دیکھا 1400 سال کی تاریخ پڑھ کے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی جس جس سے محبت کی اللہ نے اس کا بیڑا پار فرما دیا. جس جس نے محبت کیا، جس نے سرکار سے والے حینا محبت کی، اللہ نے اس پہ خاص کرم فرما دیا، ایسا کرم فرما دیا ابھی بھی ان کی مزارات پہ جناب جی وہ دیوانے جا رہی ہے. اللہ نے کرم فرما دیا، کیوں؟ وہ نبی کی چاہت کرتے تھے. اس عورت نے دیکھا کہ اس کا خامد اپنے ہاتھوں سے کمرے میں جھنڈیاں لگا رہا ہے. کہنے لگے واٹس ہیپنڈ ود یو مائی ہسبینڈ، او میرے گھر والے تینوں کی ہویا ہے. اس کے خامد نے پتہ مسکرا کر کیا کہا، او میری گھر والی جو تیرے خواب میں آ کر والضحا کے چہرے والا واللیل اذا سجا کے زلفوں والا جو تجھے آ کے کلمہ پڑھا گیا، میرے خواب میں آ کے مجھے بھی کلمہ پڑھا گیا. اب میٹھے اسلامی بھائیوں، ہم جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں
ارے دیکھو تو صحیح، اس نبی کا ہم میلاد بھی مناتے ہیں، لیکن اس نبی کے فرمان کے مطابق اگر معاذ ہم بے نمازی بنے رہیں ہمیں برکتیں نصیب نہیں ہوگی۔ آؤ میٹھے اسلام بھائیو، بلند آواز سے نعرہ لگاتے ہیں، ہمارے نعروں کی گونج یہ تارے بھی چوم لیں، ہمارے نعروں کی گونج کو یہ چاند بھی چوم لے، فضا بھی جھومے، اور ہماری آواز گونجتی ہوئی گنبد خضرات جا کے پیغام سنائے۔ آقا آج آپ کے دیوانے اس گھر میں بیٹھے آپ کی نگاہ کی طلب لے کر بیٹھے ہیں کہ آؤ میٹھے اسلام بھائیو کہ پست وہ کیسے ہو سکتا ہے جس کو حق نے بلند کیا، دونوں جہاں میں ان کا چرچا کل بھی تھا۔ اصل میں محفل مردوں میں ہو رہی ہے نا یہ والی، جی ہمیں اسلام بھائی نے بلایا تھا نا کہ آج ہمارے گھر میں مردوں کی محفل ہو رہی ہے، اور سرکار کے عاشق کٹے اور بازو نہیں کٹے ہوئے ہیں، سینے پہ کوئی تیر نہیں لگا، آنکھوں میں کوئی تیر نہیں ہے، ہاں جذبہ وہی ہے جو صحابہ میں تھا کہ کرو تیرے نام پہ جان فدا، بس ایک جان تو کیا دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، آگا کرو کیا کروڑوں جہاں یقین۔ ایک کافر نے مسلمانوں کو جب وہ آگ کے کڑھا میں ڈالا نا تو ایک کو ڈالا وہ شہید، دوسرے کو ڈالا وہ شہید، جب تیسرے کو ڈالنے لگا رونے لگا۔ روتے کیوں؟ موت سے ڈر گئے۔ تو پتہ وہ کیا کہتا ہے مسلمان؟ کہتا ہے تو نے ڈالے گا میں شہید ہو جاؤں گا، میرا دل کرتا ہے اللہ مجھے ایک ایک بال میں ایک ایک زندگی عطا کرتا تو بار بار مجھے نبی کے دین کے لیے ڈالتا، میں بار بار نبی کے دین پہ مر جاتا۔ آؤ میٹھے اسلام بھائیو، صحابہ کے خون کو یاد کرتے ہوئے، آقا کی قربانیوں کو یاد کرتے ہوئے، امام حسین لجپال کی قربانی کو یاد کرتے ہوئے، ایک جذبے کے ساتھ اس بوڑھی ام امارہ کے جذبات کو یاد کرتے ہوئے نعرہ لگا دے، دونوں جہاں میں ان کا چرچا کل بھی تھا۔ یار اس طرف سے کیوں؟ ادھر تو چند بیٹھے، ادھر زیادہ ہے نا کہ دونوں جہاں میں ان کا چرچا کل بھی تھا۔ ارے تمہاری آج بھی ہے کا چرچا اور کل بھی کا چرچا، یہ تمہارا ایسا چرچا یہاں سے نکلے کہ تمہارے جذبات کی آواز گنبد خضرا کا تصور آنکھوں میں بناتے ہوئے، ارے یہ اس طرح سے زور سے بولے، تمہارے یہ گرجدار نعرے، یہ اخلاص کے ساتھ نعرے، سرکار کی عشق میں مستی والے نعرے ایسے باہر نکلے اور بد مذہب کے سینے پہ جا کے تیر بن کے لگے، اور اس کو بھی پتہ لگ جائے کہ نبی کے دیوانے جاگ اٹھے ہیں اور سرکار کے نعروں کی گونج میں نہ صرف یہاں پہ جاگے ہیں بلکہ مسجد بھی جائے گئے، قرآن کی تلاوت بھی کریں گے، حیا والے بھی بنے گے انشاءاللہ عز و جل۔ دونوں جہاں میں ان کا چرچا کل بھی تھا، کل بھی تھا۔ ارے نعرہ تو وہ لگاؤ کہ 3 سال پہلے اگو کی مسجد میں بیان تھا، یہ نعرہ لگایا، ایک نوجوان کہتا ہے بس کرو شاہجہاں بھائی مجھے لگانے دو، یقین مانے نبی کی محبت میں نعرے لگاتے لگاتے بے ہوش ہو گیا۔ ارے ایسے نعرے لگاؤ نا، کیا خبر منقلب دل بدلتا رہتا ہے، کیا پتہ دل کے بدلنے کا وہ وقت آ گیا ہو کہ قبولیت کی گھڑیاں ہو اور ہم نعرہ لگائیں اور سرکار کے مدینے سے فیضان آئے، ایسا فیضان مدینہ آئے کہ ہمارے دل پہ اس کا ایک چھینٹا پڑے اور میری تقدیر بدل جائے، میرے اندر بھی انقلاب آ جائے، میری بھی روحانیت پیدا ہو جائے۔ دونوں جہاں میں ان کا چرچا کل بھی تھا، کل بھی تھا، کل بھی تھا، کل بھی تھا۔ ارے مت بوڑھے سمجھو اپنے آپ کو، ارے مت بوڑھے سمجھو اپنے آپ کو، ارے یاد تو کرو حضرت عمر نکلے اپنے گھر سے، دیکھا مسجد نبوی کے قریب سے حضرت عباس کا گھر ہے، وہاں سے پردالے سے پانی آ رہا ہے، بارش برس رہی ہے، نوازوں کے کپڑے بھیگنے لگے، حضرت عمر کا قد بڑا تھا، نیچے کوئی چیز رکھی، پردالا اکھاڑ لیا، واپسی پہ حضرت عباس آئے، حضرت عباس نے عرض کی یا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناراض نہ ہونا، یہ جو پردالا آپ نے اکھاڑا پیارے نبی میرے کندھوں پہ کھڑے ہو کے لگایا تھا، ناراض نہ ہونا۔ حضرت عمر کانپنے لگے، کہتے جلدی سے آؤ میرے کندھوں پہ سوار ہو کے یہ پردالا لگا دو، جس کے ہاتھ میرے مصطفیٰ کے لگے ہو وہ پردالا کبھی نہیں ہٹانے دوں گا۔ ارے جذبہ کیسا تھا، انداز کیسا تھا، ارے وہ تھے بھلے بوڑھے لیکن دیکھو کیسا جذبہ تھا۔ آج میٹھے اسلامی بھائیوں ساری قربانیوں کو یاد کرتے ہوئے، ارے علی اکبر کو تو دیکھو یار، علی اصغر کو تو دیکھو، بی بی سکینہ کی پکار کو تو دیکھو، ارے یہاں تک موقوف نہیں، مفتی خضر صاحب بیان کرتے ہیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کے میدان پر تھے اور کہتے ہیں نماز کا وقت آیا اور نیت کرنے لگے دل میں، اے اللہ سامنے یزیدیوں کے تیر ہیں، سامنے ان کی تلواریں ہیں، اے اللہ اگر نماز کے دوران مجھے تیر لگا یا میرے گھوڑے کو لگا، میرا رخ پھیرا یا گھوڑے کا رخ پھیرا کہ دنیا والے بات نہ کر دے کہ اللہ کے حبیب کے نواسے کی آخری نماز بھی نہیں ہوئی تھی، اے اللہ کرم کر دے۔ غیب سے آواز آئی اے حسین آج تو نماز کی نیت کر، ہمیں اپنی ربوبیت کی قسم، ہم اگر تیرا رخ پھیرا یا تیرے گھوڑے کا رخ پھیرا ہم کعبے کا نور ادھر پھیر دیں گے۔ بتا دیا ہمیں کہ دیکھو نماز کی کیسے قدر کی جاتی ہے،
ارے سجدے میں کیسے محبت کی جاتی ہے. امام ابو حنیفہ کے پاس لوگ آئے کہ کیا بات ہے حضور پریشان ہے. نماز ہو گئی, کہا میری قمیص ہٹاؤ. قمیص ہٹا کے دیکھی تو پیچھے 18 زخم تھے. کہا حضرت کیا ہوا؟ کہا دیکھو ہوا کیا ہے. تو کالی تمبوڑی جا رہی تھی ڈنک مار مار کے, موٹا بھیڑ. کہنے لگا حضور آپ تو عالم ہیں, نماز چھوڑ دیتے, آپ کو ڈنک مارا موذی کیڑے نے, نماز چھوڑنے کی اجازت ہے شریعت میں. تو کیا جواب دیا کہ لوگوں جب جب یہ ڈنک مارتا مجھے قرآن پڑھنے کا مزہ ہی زیادہ آتا تھا. وہ لوگ نمازی تھے, نمازوں کی قدر کرتے تھے. آؤ بھیک مانگ لیتے ہیں. میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا, کل بھی تھا, ارے کل بھی تھا. ارے اپنی ماں کے مقدر کو جگا دو. خواجہ غلام فرید کی ماں کی تعریف ہونے لگی اور ساتھ اس کے بیٹے کی بڑی تعریف ہو کہ آپ کا بیٹا ولی ہے. ماں بولی میری تعریف کرو. خواجہ کو تم ولی کہتے ہو, ہوگا ولی لیکن میری کرو. تو اس کی ماں بولی جس کو تم ولی کہتے ہو میں نے اسے 2 سال دودھ پلایا, کبھی بغیر وضو کے نہیں پلایا. ارے اپنی ماں کو مقدر کو جگاؤ اور بلند آواز سے نعرے لگاؤ تاکہ تمہاری ماں بھی فخر کرے. جس کی ماں زندہ تب بھی فخر کرے کہ میرے بچے نے میرا دودھ پیا. تو اتنی نعرے نبی کے عشق میں لگا رہا تھا. ارے اس نبی کے نعرے کیوں نہ لگائے کہ صرف دنیا میں نہیں بلکہ لاکھوں کی کروڑوں کی قبروں میں بھی سرکار کے جلوے کی پہچان نہ تو ان کی قبر کا معاملہ نہیں صحیح ہوتا. قبر میں بھی سرکار کے چرچے ہیں, حوض کوثر میں بھی سرکار کام آئے گئے, پل صراط پر بھی سرکار کام آئے گئے, میزان پر بھی سرکار کام آئے گئے. پیدا ہوتی رب حبل امت کی دعائیں مانگے اور ہمیں محبت کا وہ جام پلا دیا کہ آقا یہ تن من دھن آپ کی عزت و ناموس کے لیے قربان کر دو. آقا آپ کے لیے تو میں پیدا ہوا ہوں, تو پھر کیوں نہ کہہ دے میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا, کل بھی تھا, کل بھی تھا, کل بھی تھا. ارے جوانوں کھڑے ہو کر اپنے نبی کے رشتے کی بھیک مانگ لیتے ہیں. دونوں جہاں میں ان کا چرچا کل بھی تھا, کل بھی تھا. کوئی سمجھتا ہے کہ میں واقعی سچا نبی کا عاشق ہوں, آنکھیں بند کر کے تصور میں بنائے کیا پتہ ہے نبی کے رشتے کی یہ بھیک مانگنے والا اس پیاری رات کے اندر, رات کے آخری پہر کے اندر یہ اس طرح سے رشتے کی بھیک مانگتا ہے اور ایسا کرم ہو جائے اللہ کی طرف سے کہ پیارے نبی آج رشتہ ایسا نبھائے خامیہ کے دیدار عطا فرما دے. میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا, کل بھی تھا, کل بھی تھا, کل بھی تھا. That we are not here come to ارے یہاں اس لیے دیا ہے تو سلوگن فار پولیٹیکل لیڈر کسی سیاسی لیڈر کے نعرے نہیں لگا رہے ہیں, اپنے نبی کے نعرے لگا رہے ہیں. جو نبی میری ماں سے بڑھ کر ہے, مجھے باپ سے بڑھ کر ہے, والناس اجمعین ارے سارے لوگوں سے بڑھ کر ہے. اس نبی کے لیے ارے میں کیوں نہ اپنے دل سے نعرے لگاؤں, کیوں نہ پوری طاقت لگاؤں. میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا, کل بھی تھا, کل بھی تھا. معاذ اللہ اگر ہماری محفل میں کوئی ایسا لڑکا ہے جس کا کسی لڑکی سے ناجائز تعلق ہے اور اپنے موبائل میں اس کا نمبر ہے, محفل سے باہر جا کے جب ختم ہو اس کو لکھے I have broken all my relationship with you کہ تم سے رشتے توڑ دیے ہیں, مدینے والے سے رشتے جوڑ دیے ہیں. تیری وجہ سے مجھے قرآن پڑھنے کا مزہ نہیں آتا تھا, تیری وجہ سے مجھے نماز کے اندر سوز نہیں ملتا تھا, تیری محبت میں دل دھڑکتا تھا. اب انشاءاللہ میرا دل مدینے کی یادوں میں دھڑکے گا. تم سے رشتے توڑ دیے ہیں, مدینے والے سے رشتے جوڑ دیے ہیں. میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا, کل بھی تھا, کل بھی تھا, کل بھی تھا. ہاں بھی اسلامی بھائیوں یہ بھی نعرے لگا دیتے ہیں سرکار کی آمد, آقا کی آمد, پیارے کی آمد. ہر سنی بولے, ہر پیارا بولے, دیوانہ بولے, مستانہ بولے. اول کی آمد, منیر کی آمد, غیور کی آمد, پیارے کی آمد, مکی کی آمد, پیارے کی آمد, مدنی کی آمد, سونے کی آمد. ارے مرحبا لگاؤ, خوش آمدید کو کہتے ہیں تاکہ رات کو سوئے سرکار کے خوابوں میں خوش آمدید کہتے رہ جائے. اتنے راتیں سوئے, ارے کبھی تو رات ایسی آئے گی میں سفرے دے وچ ماہی ویکھیا تے گل وچ پانی پاوا, دردی ماری اکھاں کھولا کتے پھر نہ بچھڑ جاوا. کیا پتہ آج سفرہ ہی ایسا مل جائے. میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا,
کل بھی تھا. ارے جس نبی کی آمد سے وہ فارس کی کئی سال کی آگ بجھ گئی تو ہم پھر کیوں نہ کہہ دیں میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا. آخر میں اتنا بلند آواز سے نعرہ لگا دے کہ پورے نعرے کی گونج کی مستی جس میں ایسی گھومتی رہے کہ جب جب ہمیں کوئی عورت نظر آئے حیا سے نگاہ جھکے کہ میرے نبی کی بیٹی کتنی حیا والی تھی. جب جب کوئی سامنے فلم آئے میں نگاہیں جھکا لوں کہ مدری چینل والا بننا ہے, میں نے مدری چینل کو دیکھنا ہے. ارے میں نے تو نمازی بننا ہے, میں نے تو قرآن پڑھنے والا بننا ہے, میں تو اللہ کا ذکر کرنے والا بننا ہے. ہاں بھی ٹیسٹائی بھائیو آؤ نبی کے رشتے کو بلند آواز سے پکارتے ہیں اور یہ نعروں کی گونج جہاں جہاں جاتی ہے کیا پتا آج ہمارے نعروں کی گونج سے کتنوں کی تقدیر بدل جائے. اللہ کرم کر دے, دل کے ساتھ نعرہ لگائے میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا, کل بھی تھا, کل بھی تھا, کل بھی تھا, کل بھی تھا. اب ان نبی کا رشتہ تھام لو. اذان ہوگی حی علی الصلاۃ تو رشتہ مسجد میں لے جائے گا. اپنے گھر میں جو قرآن رکھا ہے سینے سے لگانے والا بنا دے گا انشاءاللہ عز و جل. پیارے بچے اسلامی بھائیو, دعوت اسلامی کا ہر جمعرات کو اجتماع فیضان مدینہ اللہ رحم کے شیلر کے پاس ہے, وہاں ہوتا ہے. مغرب سے شروع ہوتا ہے, عشاء سے پہلے ختم ہو جاتا ہے. ذکر ہوتا ہے, دعا ہوتی ہے, بیان ہوتا ہے. آپ بھی کوشش کریں گا. اللہ تعالی ہم سب کو دونوں جہاں کی برکتیں نصیب فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, میں بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام, شمع دا ہے کرم ہی کرم, جس طرف اٹھ گئی وہ نگاہ کرم ہے, کرم ہی کرم, جس طرف اٹھ گئی وہ نگاہ کرم. اس نگاہ کرم پہ بھی لاکھوں سلام, مصطفیٰ جان رحمت کھوں سلام, شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام, شمع ہدایت. اور جن کی آمد سے کفر کا جھرمٹ مٹ گیا یا رسول اللہ, جن کی آمد سے کفر کا جھرمٹ مٹ گیا, ان کی مبارک آمد پہ لاکھوں سلام, مصطفیٰ جانے پہ لاکھوں سلام, شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام, شمع بز میں ہدایت لا. اور جو روتے رہے امت کے لیے غاروں میں یا رسول اللہ, جو روتے رہے امت کے لیے غاروں میں, ان کے آنسو بہانے پہ لاکھوں سلام, مصطفیٰ
جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع ہدایت پہ اور جن کی مسکراہٹ سے گمشدہ سوئی مل گئی، جن کی مسکراہٹ سے گمشدہ سوئی مل گئی، ان کی پیاری تو بسم پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانے پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، آسیوں تھام لو دامن مصطفیٰ، آسیوں تھام لو دامن مصطفیٰ، مفلسوں تھام لو دامن مصطفیٰ، عاشقوں تھام لو دامن مصطفیٰ، عاشقوں تھام لو دامن مصطفیٰ، اور پڑھو رب کی رحمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانے پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت سلام، غوث اعظم امام التقی والنقا، جلوائے شان قدرت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت کے قدسی کہے گا رضا، مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا، مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، یا الہی صدیقہ میلاد رسول، یہ سلام عاجزانہ ہو قبول، دست بستہ ہے کھڑے آقا تیرے غلام، پیش کرتے ہیں غلامانہ سلام۔